یہ شاد فرمائیں کہ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت حافظ صاحب، یہ جو قرض حسن ہے نا، یہ اپنے لفظ کے اندر ہی حسن رکھتا ہے. واہ واہ. جب حسن آ گیا تو عام بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ کام حسن والا ہے. واہ واہ ٹھیک واہ ہے. واہ واہ. سود کی لعنت، اس لعنت کو حسن میں بدلنا، یہ قرض حسن ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی تم کسی کو پیسہ دے رہے ہو، ہیلپ کر رہے ہو اس کی، اور ساتھ میں تم نے وسیع مفادات جوڑے ہوئے ہیں، اور اس کو مزید اس کی خواہشات کا قتل کر رہے ہو، اس کی ضروریات کا قتل کر رہے ہو، اور اس کو خود کو قتل کر رہے ہو. قتل کرنا ہی ہو گیا نا. تو اس کو بہتر ہے قرض حسن دے دو. ہیلپ کرو لیکن اس میں حسن ہونا چاہیے. تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ قرض ہے تو اس میں حسن کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. قرض حسن کہتے کس کو ہیں؟ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مالدار بندہ کسی ضرورت مند اور حاجت مند اپنے بھائی کی مدد جب کرے، اس کو وہ چیز دے دے یا پیسہ دے دے، تو ساتھ میں باخوشی اسے کہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ اتنا ہے، اس پر میں واپس لوں گا. لیکن جب وہ ٹائم آئے تو اس پر بجائے زور ڈالنے کے، بندے بھیجنے کے، قانونی چارہ جوئی کرنے کے، وہ یہ کہے کہ اگر نہیں تو میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اور اگر اس سے صورت بن ہی نہ پائے تو باخوشی کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس کو قرض حسن کہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر یہ صورت بھی ملحوظ رہنی چاہیے، قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نیت نہ کرے کہ مال مفت ہے تو ہم نے ہڑاپی کرنا ہے. یہ بس اوقات یہ صورت بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ جہاں دنیا برباد ہوتی ہے وہاں آخرت بھی برباد ہوتی ہے. چونکہ ایک روایت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس نے قرض اس واسطے لیا کہ میں نے بعد میں دینا ہی نہیں ہے، اللہ اس کے لیے ایسے سبب بھی پیدا نہیں ہونے دیتا جس سے وہ قرض واپس کر دے. اور اگر اس نے قرضہ اس لیے لیا کہ میں واپس کروں گا تو فرما اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ قرضہ واپس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ضرورت تو دیکھیں نا پیش آتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے، دینے کے لیے. تو یہ جو حسن کے ساتھ لینا دینا، اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے حضرت حافظ صاحب. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر تھا، تو وہ جو تاجر تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لیکن ساتھ میں اپنے غلاموں کو یہ کہتا تھا کبھی بھی سختی سے نہ مانگنا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو چھوڑ کے آ جانا. یہ نہیں کہنا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو لے کے ہی جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ نہیں، ایسی بات نہیں. فرمایا جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس ادا کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی تھی. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. یہ ہے قرض حسن، یعنی آسانی، نرمی، اس کے اندر بردباری، تحمل، بلائی، اس کا جذبہ جب ہوتا ہے تو آدمی اگلے کی ہیلپ بھی کر دیتا ہے، اور پھر اس کو مہلت بھی دیتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے. نہ دے سکے تو اس کو کہتا جا یار میں نے تُونے اللہ کے لیے معاف کیا ہے. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ قرض حسن میں اتنا حکمت کیا ہے؟ جو میں دے رہا ہوں نا کسی کو قرض، اور میں نے کہاں سے لیا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ نے دیا ہے نا. اگر میرے اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں نے آگے دے دیا تو کون سا پہاڑ مار لیا یار؟ بس صرف اتنی سی بات ہے. وہ واپس لینے کا پھر تقاضا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ساری دنیا پھر لینے والی نہ بن جائے. سمجھ آئی نا؟ ایسے والے ہاتھ سے ایسے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. تو اس واسطے ضرورت کے وقت، اور وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب واقعتاً ضرورت ہو تو تب سوال کرنا چاہیے، ورنہ سوال نہیں، اپنی خواہشات کو دبا دینا چاہیے، تھوڑا لیٹ کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے. بلکہ یہاں ایک حدیث شریف اور سنا دوں، قرض حسن میں مزید حسن کا نکھار پیدا ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے کوئی بندہ قرض لے کے گیا اور وہ واقعتاً تنگ دست تھا، اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا، اور یہ بندہ اس کو مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا کہ تو نے میرے بندے پر آسانی کی ہے، آج میں تیرے اوپر آسانی فرما دیتا ہوں. تو یہ اس کے اندر حسن ہوتا ہے. اس کے اندر وہ جو قتل و غارت اور قید اور پھر اس کو مزید ختم کرنا، اس کا جذبہ نہیں ہوتا. اور اس میں علماء نے ایک اور شرط بھی رکھی ہے کہ جو قرض حسن ہوتا ہے نا، یہ خالص نیکی کے جذبے سے ہوتا ہے. تو اس کے اندر جس کو قرضہ دیا جائے نا، پھر اس کو کبھی جتلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ نیکی محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پھر یہ نہیں کہ اپنا غلام سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، جب بھی کوئی کام، اوے فلاں میرا کام کر کے آ، چلو فلاں میرا کام کر کے آ. نہیں 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 نہیں، یہ بھی نہیں. اس کو بگار کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے کہ تو نے قرضہ دے کر تو پورے گھرانے کو کیا خرید لیا ہے. تو اپنے ثواب کو اگر برقرار رکھنا ہے تو مہلت دے کے سارا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں. اور ہاں،
नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।